قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے باقی جگہوں پر بھی اپنے نوری فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان تمام ملائکہ میں سے 4 فرشتوں کا درجہ بہت ہی بلند ہے اور ان کی ذمہ داریاں بھی فرمائی گئی ہیں، بیان فرمائی گئی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جنہیں جبریل بھی کہا جا سکتا ہے، دونوں لفظ ٹھیک ہیں، جبریل علیہ السلام یا جبرائیل علیہ السلام، ان کا کام اللہ کا پیغام انبیاء علیہم السلام تک پہنچانا، ان کی ملاقات کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ڈیوٹی ان کی یہ ہے۔ اور اتنے امانت دار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ جو پیغام مالک کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کو من و عن اسی طرح انبیاء علیہم السلام تک پہنچاتے ہیں، اس میں سستی نہیں کرتے، خیانت کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور رفتار اتنی ہے کہ ابھی ہوں گے آسمانوں پر اور اسی لمحے زمین پر ہوں گے، اور پروردگار عالم کی طرف سے انہیں وسیع و عریض پر عطا فرمائے گئے ہیں۔ ایک پر مشرق اور مغرب میں پھیل جائے تو وہ پورا ہے۔ دوسرے فرشتے ہیں حضرت میکائیل، جن کے ذمے فصلیں، باغات اور مخلوق خدا کے لیے روزی کی حفاظت فرمانا۔ تیسرے ہیں حضرت سیدنا اسرافیل، انہوں نے سور پھونکنی ہے، قیامت سے پہلے اعلان کرنا ہے۔ پہلی مرتبہ سورہ اسرافیل پھونکی جائے گی، روئے زمین پر ہر سانس لینے والی چیز پر موت آ جائے گی۔ 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا، اس کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، سین کے ساتھ سور، اور اس کی آواز اتنی شدید اور سخت ہوگی کہ اس کی وجہ سے قبروں سے مردے بھی زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے، اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور چوتھے جلیل القدر فرشتے ہیں جن کا نام مبارک ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہاں قرآن کریم نے انہیں ملک الموت فرمایا ہے، قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت۔ یہ چوتھے جلیل القدر فرشتے ہیں، باقی جتنی بھی نوری مخلوق ہے وہ ان سے نچلے درجے پر ہے۔ اب یہاں حضرت عزرائیل علیہ السلام اور ملک الموت کا تعارف کرایا جا رہا ہے، کیونکہ جس معاشرے میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے، یعنی مکہ شہر میں جو اعلان فرمایا تھا، اللہ کی توحید کا اعلان اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، تو مکہ شہر میں حضور نے جو دعوت دی اس کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 توحید، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسرا حضور کی رسالت حق ہے، اور تیسرا قیامت حق ہے، آخرت حق ہے۔ کافروں کو یہ بات سمجھ نہ آئی، وہ تو خدا کو 360 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا انہوں نے، بارش کا خدا اور فصلوں کے لیے خدا اور سفر کا اور
شادی کا اور غمی کا اور ان بد نصیبوں نے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی تقسیم کیا ہوا تھا. ان کے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ اللہ ایک ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی وسیع کائنات کو ایک اللہ کیسے پیدا فرما سکتا ہے اور کیسے چلا سکتا ہے؟ لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دلائل سے, اللہ کے حکم سے, قرآن کریم نے ناقابل فراموش دلائل سے ثابت کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, ساری کائنات کو بنانے والا, سجانے والا اور عطا کرنے والا, واپس اپنی نعمتیں لینے والا وہ اللہ ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. اس بات پر حیران تو تھے, اگلی بات پر مزید حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ, محمد بن عبداللہ جو یتیم پیدا ہوئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی بن کر آ جائیں, نبوت کا اعلان کریں؟ اول تو انسان نبی بن نہیں سکتا, یہ مکہ کے کافروں کا یہ عقیدہ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیج دیتا. پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ ان تک پیغام پہنچایا. اگر فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تو تم اس کو تو دیکھ ہی نہ سکتے, دیکھتے ہی تم پر موت طاری ہو جاتی, بے ہوش ہو جاتے, اس سے فیض کیسے لیتے؟ رہی بات دوسری کہ اگر حضور کو ہی نبی بنانا تھا تو طائف کے لوگوں نے, خود عرب کے, مکہ کے لوگوں نے, جو جن کے پاس مال و دولت زیادہ تھا, انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ پاک نے ایک یتیم کو اپنا نبی بنایا ہے. نبی بنانا ہوتا تو ہم کتنے بڑے پنے پنچایت والے ہیں, سردار ہیں, اپنے قبیلے کے چیف ہیں, اللہ ہمیں نبی بنا دیتا. تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ پیغام ان تک پہنچایا, بد نصیبو, نبوت ایک ایسا منصب ہے جو محنت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. کوئی کہنا کہ میں محنت کر کے, ہم کیوں, حضور کے بعد جتنے بھی جھوٹے نبی آئے ہیں ہم ان کو مرتد مانتے ہیں. مرزا قادیانی کو بھی اس لیے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. کیوں کہ نبوت کا منصب یہ کسبی ہے ہی نہیں, یہ محنت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. چاہے کوئی 1000 نفل پڑھ لے, کروڑ ارب نفل پڑھ لے, وہ نبی نہیں ہو سکتا. نبوت کا تاج فقط اسی کے سر پر سجایا جاتا ہے جس کو اللہ پسند فرما لے. یہ کسبی منصب نہیں ہے بلکہ وہبی منصب ہے, اللہ کی عطا سے حاصل ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے نبیوں کے نبی کو, اپنے محبوب کو نبوت کا تاج پہنایا ہے. حضرت عبداللہ کے در یتیم کے سر پر, حضرت آمنہ کے در یتیم کے سر پر نبوت, ختم نبوت کا تاج سجایا ہے تو اللہ نے خود سجایا ہے. وہ جس کو چاہے اپنا نبی پسند فرما لے. اور حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے مصطفیٰ, اور لفظ مصطفیٰ کا مطلب بھی ہے چنا ہوا. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اتنے کمالات عطا فرمائے کہ گروہ انبیاء میں اپنے محبوب کو, حضرت محمد مصطفیٰ کو چن لیا, پسند فرما لیا. اور تیسرا ان کا یہ اعتراض تھا کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے, قبروں میں چلے جائیں گے, یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ ان ہڈیوں پر گوشت آ جائے, ان میں خون چلنا شروع ہو جائے, چمڑا اوپر آ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس بات کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. وہ کہتے ہماری عقل ہی نہیں مانتی. جو بندہ دریا میں ڈوب جاتا ہے, پتہ نہیں اس کی لاش کہاں گئی, مچھلیوں نے اور دیگر آبی جانوروں نے اس کو بوٹی بوٹی کر دیا. اب کون ان بوٹیوں کو, ان ہڈیوں کو اکٹھا کرے گا؟ جو ہوا میں موت کا شکار ہو گیا, جو زلزلے میں
موت کا شکار ہو گیا، جو قبروں میں چلا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کافروں کا عقیدہ تھا۔ حتیٰ کہ ایک کافر کا نام تھا نضر بن حارث، وہ حضور کا زیادہ گستاخ اور بے ادب تھا۔ اس نے تو حضور پر یہ الزام لگایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ میرے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑ کر باتیں سناتے ہیں۔ میں جا رہا ہوں ایران کے بعد جو بڑے بڑے پہلوان اور بادشاہ گزرے ہیں، جمشید، دارا، رستم، اسفند، یہ بڑے بڑے سہراب، یہ بڑے بڑے ایران کے پہلوان تھے، بڑے نامی گرامی لوگ تھے، ان کی کہانیاں بڑی مشہور ہیں۔ تو میں ایران میں جا رہا ہوں، وہاں سے کہانیاں سن کر آؤں گا۔ تو جس طرح حضور مکہ میں اپنی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کا جم گھٹا ہو جاتا ہے، جب میں ایران سے واپس آؤں گا تو حضور کو چھوڑ کر لوگ میرے پاس آ کر کہانیاں سنیں گے۔ وہ بدبخت اس طرح کہہ کر آیا اور آ کے اس نے مکہ کے چوک میں کھڑا ہو جاتا، کبھی کسی بادشاہ کی کہانی، کبھی کسی کی، لیکن اس کے پاس کس نے جانا تھا؟ لوگ تو آتے تھے حضور کا چہرہ دیکھنے کے لیے، اور اس عقیدے کے ساتھ آتے تھے کہ جس نے حضور کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ ایک مرتبہ وہ مکہ کے قبرستان میں گیا، ایک ہڈی اسے ملی قبرستان میں کسی مردے کی، وہ ہڈی اٹھا کر لے آیا اور مکہ کی گلیوں میں بازاروں میں اعلان کرتا پھر رہا تھا، اور دیکھو بھائی محمد بن عبداللہ کہتا ہے کہ یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی جان ہے، اس کے اوپر کوئی گوشت ہے، کوئی چمڑا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہو جائے گی؟ تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ان کو یہ دندان شکن حضور نے جواب دیا کہ وہ مالک کائنات اس بات پر قادر ہے کہ جب وہ تو اس کی تو بڑی شان ہے، وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، اس نے جو فرشتہ اسرافیل پیدا فرمایا ہے وہ جب سور پھونکے گا ساری قبریں پھٹ جائیں گی، سارے مردے زندہ ہو جائیں گے اور اس کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ چوتھے فرشتے ہیں حضرت ملک الموت، جن کا نام ہے اسرائیل علیہ السلام۔ تفسیر در منثور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل پسند فرمایا، چن لیا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام دوڑے دوڑے آئے باقی فرشتوں سے پہلے، یا اللہ میں یہ خوشخبری، آپ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، یہ خوشخبری میرا دل چاہتا ہے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں نہ دینے چلا جاؤں، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہو، جا اسرائیل جا میرے خلیل کو یہ خوشخبری دے کہ تجھے تیرے رب نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آپ آئے، سلام عرض کیا اور خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو ملک الموت ہے، اسرائیل ہے، ذرا بتا کہ تو ایک گناہ گار اور ایک مومن کی روح جب قبض کرنے آتا ہے کس طریقے سے آتا ہے، کس شکل میں اور کس روپ میں آتا ہے؟ عرض کی حضور میں تو خوشخبری دینے آیا تھا، آپ مجھے آزمائش میں ڈال رہے ہیں، اگر میں کسی کافر کی اور بدبخت کی روح کو قبض کرتا ہوں، حضور جو شکل میں بنا کر آتا ہوں آپ سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے دکھاؤ، اپنا آپ دکھاؤ کہ تو ایک کافر کے پاس کیسے آتا ہے۔ اس نے کہا حضور پھر اپنا رخ ذرا پھیر لیجئے۔ آپ نے ایسے رخ پھیرا، جب دوبارہ دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کالا سیاہ رنگ ہے ان کا، اور سر آسمان تک ہے، اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ جسم پر یہ جتنے بال ہیں ہر بال کی شکل انسان کی طرح ہے، اور ہر اس انسانی شکل کے بال کے منہ سے اور کانوں سے شعلے اور دھوئیں نکل رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنا دیکھا آسمان تک تو آپ پر غشی کا دورہ پڑا، نیچے گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو دیکھا، عرض کی حضور میں نے عرض کیا نہیں تھا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے؟
تو آپ نے فرمایا کہ اگر جتنے اللہ کے منکر ہیں، حضور کے دشمن ہیں، جو کافر ہیں، بدبخت ہیں، اگر انہیں باقی سزائیں نہ بھی ملیں یہی سزا کافی ہے۔ اب بتاؤ کہ مومن کو کیسے ملو گے؟ عرض کی حضور ذرا اپنا رخ پھیر لیجئے، میں اپنا روپ بدلنے لگا ہوں۔ آپ نے رخ پھیرا، جب دوبارہ دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو تھوڑی دیر پہلے کالے سیاہ رنگ میں ظاہر ہوئے، اب وہ سفید لباس میں خوبصورت شکل میں نظر آ رہے ہیں، خوبصورت شکل میں نظر آ رہے ہیں، اور رنگ کپڑوں کا رنگ سفید ہے، اور مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور بڑا اونچا قد ہے آپ کا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسرائیل، اگر جنت کی دوسری نعمتیں مومن کو نہ بھی ملیں، فرض کریں جنت کی دوسری نعمتیں نہ بھی مل پائیں، تیری زیارت ہی کافی ہے۔ ایسی خوبصورت شکل میں آتا ہے مومنوں کے پاس۔ عرض کی حضور میں اسی طرح خوبصورت شکل میں آتا ہوں، اور جب اللہ کے نیک بندے کے پاس آتا ہوں تو مجھے کوئی زور نہیں لگانا پڑتا، اس کی روح اچھل کر میرے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، چل مجھے رب کے پاس لے چل، میں اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت خزرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور جب بھی صحابی کا نام آئے تو پڑھا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور قریب سے گزر رہے ہیں، ایک صحابی پر موت کا وقت آ رہا ہے، سرکار نے دیکھا کہ ملک الموت سرانے کھڑا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو حضور تو لاج نبھانے والے ہیں، بھلا کیسے گزر جاتے؟ حضور رک گئے، رک کر فرمایا، ملک الموت خیال رکھنا یہ میرا صحابی ہے، یہ مومن ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، ذرا نرمی سے پیش آنا۔ عرض کی حضور آپ خوش رہیں، آپ خوش ہو جائیں، آپ کے دل کو اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے، قیامت تک آپ کے ہر امتی کے پاس اسی شکل میں آؤں گا، نورانی بن کر آؤں گا، اسے ڈراؤں گا نہیں، اسے نرمی سے پیش آؤں گا، وہ مجھ سے خوف زدہ نہیں ہوگا۔ حضور بڑے خوش ہو گئے، اس پہ موت طاری ہو گئی۔ تو حضرات محترم، ملک الموت اللہ پاک ہمیں سونی شکل میں نصیب فرمائے، اور وہ کب ملے گا؟ جب ہم یہ دنیا میں کرتوت چھوڑیں گے، دھوکے سے کام نہیں چلے گا، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اب تو رشوت دے کے بچ جاتے ہو نا، کوئی جج ہے، کوئی تھانے دار ہے، کسی سے کوئی بڑا ذمہ دار ہے، کسی سیاستدان کی پناہ، جب وہ وقت آئے گا تو سوائے آمنہ کے لال کے کسی کو پناہ نہیں ملے گی، حضور کی پناہ ملے گی تو بچ جاؤ گے، اس وقت سے بچیں۔ اور ہم یہاں دعائیں مانگ مانگ کے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ذمہ داروں کی فصلوں میں برکتیں عطا فرما، انہیں عشر عطا فرما، اور خیر سے ذمہ داروں نے کیا کر رکھا ہے؟ گندم چھپا کے رکھ لی ہے تاکہ جب 7,000 من ہوگا پھر بیچیں گے، اور ابھی تمہارا نہیں دم بھرا، غریب کہاں جائے، مٹی کھائیں وہ، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ تمہیں تو اللہ نے زمینیں دے دی ہیں، 10-10 ایکڑ 5-5 مربع زمین مل گئی ہے، اور اب بھی 4,000 روپے من آپ کی گندم آپ کو پیسہ مل رہا ہے، پھر بھی آپ کا لالچ ختم نہیں ہو رہا۔ کہاں جاؤ گے اتنی دولت لے کے؟ قبروں میں نہیں جانا، ملک الموت کو منہ نہیں دکھانا۔ غریبوں کا خیال رکھیں اور دیکھیں پھر رب آپ پر کتنا راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کا خون چوس کر کہتے ہو کہ اسرائیل اچھی شکل میں نظر آئے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دھوکہ باز نہیں چلتا۔ اور میرا یہ فرض ہے اس منصب پر بیٹھ کر آپ کو خبردار کرنا میرا فرض بنتا ہے، اور غریبوں کی آپ نہیں مدد کریں گے تو کون کرے گا؟ امریکہ آ کے کرے گا، اسرائیل آ کے کرے گا؟ تم ایک دوسرے کو کھانے پر لگے ہوئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی میرے ان جذبات آپ تک پہنچ گئے۔ میں نے آپ سے کوئی انعام نہیں لینا غریبوں سے، نہ میں نے ووٹ لینے ہیں غریبوں سے کہ مجھے ایم پی اے بنائیں گے۔ میں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے غریبوں کی مدد کرو، اللہ کے خزانے تمہارے لیے کھل جائیں گے، برکت آ جائے گی، دانوں میں برکت آ جائے گی۔ برکت کیوں نہیں آ رہی؟ لالچ انسان کا بڑھ گیا ہے، مسلمان کا لالچ بڑھ گیا ہے، ملاوٹ، ہر شے میں ملاوٹ۔ کوئی چیز تو چھوڑ دو خدا کے لیے جس میں ملاوٹ نہ ہو۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں لالچ سے بچائے. اور میرا یہ پیغام، بے شک آپ چند لوگ بیٹھے ہیں، الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں. یا اللہ تیرے محبوب کے منبر پر بیٹھ کر حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، مولا قبول فرما. ان لوگوں کو سمجھ عطا فرما اور یہ آگے پیغام پہنچاؤ. عشر بھی ادا کرو اور سٹور نہ کرو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو. اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو، جو آیا اس کو آگے بڑھا دو. حضور کی بات، ایک دفعہ کافی سونا آ گیا، حضور نے فرمایا مسجد نبوی میں رکھ دو اور مدینہ شریف کے غریبوں کو بلاؤ، سب تقسیم کر دو. اور کچھ تھوڑا سا رہ گیا، غریب ختم ہو گئے، باہر اعلان کیا گیا باہر والے لوگ آ جاؤ غریبوں. حضور نے فرمایا آج کی رات میں اپنے گھر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ سونا بھی بچا ہوا ہے. جب یہ سارا تقسیم ہو جائے گا پھر میں اپنے گھر جاؤں گا. ہم تو اس نبی کے ماننے والے. اللہ پاک ہمیں لالچ سے بچائے اور نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.